خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب آپ کھولیں گے، اس کا 3 باب پہلی آیت سے لے کر 15ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب پہلی آیت سے لے کے 15ویں آیت تک، حوالہ آپ کے لیے اسکرین پر موجود ہے، غور سے دیکھیے۔ بائبل جہاں سے شروع ہوئی، جہاں سے ہم دیکھتے ہیں پیدائش پہلی کتاب ہے، اور اس کا کنکلوژن جو اس کا اصلی کلام ہے وہ ہے کیا؟ ہاللیلویا۔ اب اس بات کو خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے، غور سے سنیے گا، بڑا خاص پیغام ہے۔ جتنے پیغامات ہم سنتے آئے ہیں بادشاہی کے تعلق سے، آج میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ ہم ان میسیجز کو پوری طرح سے سمجھ سکیں۔ ہاللیلویا۔ سو میں پڑھنے لگا ہوں، خدا کا جو منصوبہ وہ ہے کیا؟ سنیے گا۔ 3 باب پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں، اور لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا، باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا، ورنہ کیا ہے؟ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے کیا ہوگے؟ بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا، جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند نے عورت سے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔ اور خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپاہوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چھانٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور ہمارے سنے جانے پر خداوند کی برکت قائم ہو۔ سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین۔ جس طرح ہم نے ابھی خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے، غور سے سنیے گا، اس کا کوئی لمحہ مس کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ
سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ باغ عدن کیا ہے اور یہاں بیسکلی ہوا کیا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک باغ جو زمین پر قائم کیا، اسے بنایا، اور اس باغ کے اندر اس نے کس کو رکھا؟ آدم کو رکھا، جس سے وہ کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا۔ جسے اس نے بنایا، اس نے اس کے اندر رکھا، اور جب خدا نے اس باغ کے اندر تمام چیزیں بنائی، غور سے سنیے گا، تمام چیزیں بنائی، تو خدا نے وہ سب چیزیں کس کے تابع کر دی؟ آدم کے تابع کر دی۔ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد خدا نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ پھر خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی، اور اس کے بعد اس کی پسلی کو نکالا اور وہاں پر گوشت بھر دیا، اور اس پسلی سے اس نے ناری بنائی۔ یہ میں آپ کو باغ عدن کا سارا سکیچ سمجھا رہا ہوں۔ یعنی اس نے ہوا کو بنایا، اور جب اس نے ہوا کو بنایا تو اس کے لیے وہ مددگار اس کے لیے ٹھہری۔ اب ہوا کیا ہے؟ غور کرنے والی جو بات ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ خدا نے جو آدم وہاں بنایا، وہ خدا کی اپنی شبیہ پر تھا۔ ہاللیلویہ۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جو آدم خدا نے وہاں بنایا وہ خدا کی اپنی شبیہ پر تھا، اپنی صورت پر تھا، اپنی کوالٹیز کے ساتھ اس آدم کو بنایا۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ سانپ، جو شیطان ہے، وہ وہاں آتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ ہوا کو اپنی باتوں میں الجھا لیتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ خدا نے تم سے کہا کہ درختوں کا پھل نہ کھانا۔ اب غور کیجئے گا الفاظوں کے اوپر۔ شیطان اب ہوا سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ خدا نے کہا ہے تم درختوں کا پھل نہ کھانا۔ وہ کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے، درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں۔ اب وہ کنفیوز کیسے کر رہا ہے؟ اب وہ اس کو جواب کیا دے رہی ہے؟ نہیں درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، لیکن باغ کے بیچ میں جو درخت ہے، اس کا پھل خدا نے ہمیں کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے تم اسے کیوں نہیں کھاتے؟ وہ پھر ریزن بتاتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، غلط تمہیں کہا گیا ہے، غلط تمہیں کیا کیا گیا ہے؟ بتایا گیا ہے، بلکہ اس سے جس دن تم کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کیا ہو جائیں گی اور تم خدا کی مانند۔ غور کیجئے گا، میں نے آپ کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اب یہاں پر ایک شبیہ اور پیش کی جا رہی ہے۔ وہ شبیہ کیا ہے؟ کہ شیطان ان کو کہتا ہے کہ تم جب اسے کھاؤ گے تو خدا کی مانند بن جاؤ گے، نیک و بد کی پہچان بھی تمہیں آ جائے گی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب جو شبیہ خدا نے انسان کی بنائی، کیا وہ الگ تھی؟ جو یہ شبیہ ہے یہ اس سے الگ پیش کر رہا ہے۔ آخر ہے کیا؟ خدا کی شبیہ کیا تھی؟ کیا خدا نے ان کے اندر کوئی کمی چھوڑی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم ایک سیریز کو لے کر چلتے آ رہے ہیں باغ عدن، گزرت تعلیمی میسیج، غور سے سنیے گا۔
آسمان کی بادشاہی کے بارے میں ہم سیکھتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم اس باغ عدن پر غور کرتے ہیں تو یہ جو باغ ہے، یہ جو عدن ہے، یہ اس دنیا کی سرکل کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جو درخت کے بیچ میں نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، وہ ابلیس کو پیش کر رہا ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، غور سے سنیے گا، کہ خدا نے ابلیس کو خود باغ عدن میں رکھا تھا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا ایک شکل، ایک ایگزامپل اس درخت کے لیے پیش کر رہا ہے۔ خدا دیکھنا چاہتا تھا کہ جس آدم کو میں نے بنایا ہے، یہ میری بات کتنی مانتا ہے۔ تو خدا نے ان سے کہہ دیا کہ یہ جو باغ کے بیچ میں درخت ہے، اسے نہ کھانا۔ اگر خدا باقی درخت جو ہے الاؤ کر سکتا ہے تو خدا نے وہ درخت الاؤ کیوں نہیں کیا؟ تھنک اباؤٹ دیٹ، سوچنے کی بات ہے۔ اگر وہ درخت برائی کا درخت تھا تو پھر خدا نے اسے باغ عدن کے اندر لگایا ہی کیوں؟ تھنک اباؤٹ دیٹ، سوچنے کی بات ہے۔ نہیں، خدا نے صرف یہ دیکھا کہ یہ آدم میرا حکم کتنا مانتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہاں پر تو بہت سارے درخت لگائے گئے، لیکن دو درخت وہاں پر نمایاں کیے گئے، ایک حیات کا درخت اور دوسرا نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ نیک و بد کی پہچان کا جو درخت ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابلیس کو پیش کرتا ہے، کیونکہ خدا نے آدم کو حکم دیا تھا کہ تو نے اس میں سے نہیں کھانا، وہ جسٹ ایک حکم تھا۔ اور دوسرا جو درخت تھا وہ حیات کا درخت تھا۔ ہاللیلویا۔ اور جو حیات کا درخت تھا وہ کس کو پیش کرتا ہے؟ یسوع مسیح۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے بجائیں۔ غور سے سنیے گا، اب جو باغ عدن ہے وہ دنیا کو پیش کر رہا ہے، اور جو حیات کا درخت ہے، حیات کے درخت کا مطلب زندگی دینے والا درخت، وہ یسوع مسیح کو پیش کر رہا ہے، اور جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے وہ ابلیس کو پیش کر رہا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے، ہم سیکھتے آ رہے ہیں آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، شبیہ سے مراد کیا تھی؟ کہ جو کوالٹیز خدا کے اندر تھی، جو اختیار خدا کے اندر تھا، جو باتیں خدا کے اندر تھی، وہ باتیں اس نے آدم کے اندر ڈالی۔ خدا نے آدم سے کہا کہ تو جسے جو پکارے گا اس کا نام وہی رکھ دیا جائے گا۔ اس نے چڑیا کو چڑیا کہا تو چڑیا کا نام چڑیا ہی رکھ دے گا۔ اس نے سمندر کو سمندر کہا تو اس نام کو وہاں پر ہی پکا کر دیا گیا۔ اگر اس نے سیب کو سیب کہا، اس نے جس چیز کا نام جو رکھا وہی نام مخصوص کر دیا گیا، کیونکہ خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا۔ اس نے اس اتھارٹی کے ساتھ، وہ اتھارٹی جو خدا کے اندر تھی، کیونکہ خدا بناتا الگ کرتا ہے، اسی کوالٹی کو خدا نے آدم کے اندر رکھا، اسی شکل کو خدا نے آدم کے اندر رکھا، اور آدم باغ کے اندر جیسا کہتا تھا ویسا ہی ہوتا تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ خدا کی اتھارٹی تھی جو خدا نے اسے بخشی تھی، یہ خدا کی شبیہ تھی جو خدا نے اسے بخشی تھی۔ ہاللیلویا۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں یہاں پر کہ ہمیں کیا نظر آتا ہے، جب وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو وہ اس اتھارٹی کو جو خدا نے ان کو دی تھی اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں یہ سب ہو جاتا ہے
کو خدا ٹھنڈے پہر میں آتا اور کیا کرتا ہے کہ وہ آواز دیتا ہے آدم کو. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا خدا کو علم نہ تھا کہ آدم گناہ کر چکا ہے؟ خدا کو نہیں پتا تھا، لیکن وہ پھر بھی ٹھنڈے پہر میں آیا اور اس نے اسے کیا دی؟ آواز دی. اس نے کہا اے آدم تو کہاں ہے؟ خدا اسے اب ڈھونڈ رہا. خدا جانتا ہے کہ وہ گناہ کر چکا ہے، لیکن پھر بھی خدا کی آنکھ سے تلاش کر رہی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ آدم سے یعنی آپ سے پیار کرتا ہے. آج یہ جو دنیا ہے جہاں ہم سفر کر رہے ہیں، ہم نے ایک میسیج میں سیکھا تھا کہ ایک ہی باغ کے اندر دو طرح کے کیا نکل آئے تھے. مالک نے تو اچھا بیج لگایا تھا، لیکن جب اس کے نوکر آئے تو اس سے کیا کہنے لگے کہ اے مالک کیا ہم نے تو اچھا بیج نہیں لگایا تھا؟ اس نے کہا ڈیفینیٹلی اچھا بیج لگایا تھا. اس نے کہا پھر باغ کے اندر تو برا بیج بھی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو مالک کہتا ہے اسے بڑھنے دو، کیونکہ جب کٹائی کا وقت آئے گا تو میں کٹائی والا سے کہوں گا کہ جو میرا گیہوں ہے اسے الگ کر دو اور جو دوسرا جنگلی بیج ہے اسے کیا کر دو؟ الگ کر دو. اب باغ عدن کے اندر بھی یہی دو بیج ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہاللیلویا. ایک جس نے برائی کا بیج بو دیا ہے، اور ایک وہ بیج تھا جو حیات کا بیج تھا جو خدا نے بویا تھا. اب خدا انسان سے اس قدر پیار کرتا تھا کہ اس نے آدم کو اپنی حضوری میں رکھا تھا، اس نے اپنے پاس سے رکھا ہوا تھا. کیونکہ بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس نے کیا کہا کہ آؤ ہم آدم کو اپنی شبیہ پر. وہ آدم خدا کے پاس تھا، وہاں پر باپ بھی تھا، بیٹا بھی تھا، روح بھی تھا، وہ ان کے پاس تھا. اس آدم کو باپ نے اپنے پاس رکھا، لیکن گناہ کے سبب سے وہ آدم اس قربت کو جو خدا کے ہاتھوں میں تھی اس نے اسے کھو دیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج وہ باغ عدن یہ دنیا ہے. غور سے سنیے، آج وہ باغ عدن یہ دنیا ہے جس کے اندر ہمیں دونوں طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں. کون سے؟ ایک جو خدا کا کام کرتے ہیں اور ایک وہ جو ابلیس کا کام کرتے ہیں. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں غور کرنا ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا وہ مسٹیکس جو ہمیں باغ عدن میں نظر آتی ہے، اب بادشاہی کا سٹارٹ جو ہے وہ ہمیں پیدائش ہی سے نظر آتا ہے. غور سے سنیے گا، آسمان زمین پر خدا نے جس بادشاہی کو قائم کیا، پہلی بادشاہی جو خدا نے قائم کی وہ اس نے آدم کے ہینڈ اوور کر دی. پہلی بادشاہی جو اس نے قائم کی وہ اس نے کس کے ہینڈ اوور کر دی؟ آدم کے ہینڈ اوور کر دی. لیکن وہ اسے سنبھال نہ سکا، وہ اس بادشاہی کو قائم نہ رکھ سکا. کیسے قائم نہ رکھ سکا؟ کیونکہ اس نے گناہ کے اس مزہ کو چکھ لیا جس سے خدا نے اسے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا. اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے.
ہمیں ہمارے ارد گرد ایسا ہی نظر آتا ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر ایسا ہے، وہ باغ عدن جہاں سے بادشاہی کا تعلق ٹوٹ چکا تھا، اب وہ قائم کہاں ہوتی ہے؟ بادشاہی پھر سے آ کے جڑتی کہاں ہے؟ بادشاہی کی باؤنڈنگ پھر سے آ کے ہوتی کہاں ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے، 14ویں آیت کو سنیں ذرا غور سے۔ اور خداوند نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، یہ سب چوپاہوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیری اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ وہ تیرے سر کو، وہ حیات کا درخت جو وہاں پر موجود ہے، خدا نے آدم کو ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ جس طرح ٹھنڈے پہر میں آ کے جب وہ جانتا تھا کہ آدم نے گناہ کر رکھا ہے، لیکن وہ پھر بھی اسے پکار رہا ہے، کہتا ہے آدم تو کہاں ہے؟ اسی طرح آج وہ بادشاہی جو قائم کر دی گئی ہے، خدا ہمیں پکارتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بادشاہی ہے کیا؟ غور سے سنیں، اس سچ کو کلیئر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ بادشاہی قائم کیسے ہوئی ہے، اس بات کو ہم نے سیکھنا ضرور ہے۔ اس کے لیے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹریپ نہیں ہونا، ہمیں گمراہ نہیں ہونا۔ ہمیں کیا نہیں کرنا؟ گمراہ نہیں۔ ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم باغ عدن میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ ٹریپ ہو گئی ہے، پھر اس نے کس کو ٹریپ کیا ہے؟ اپنے شوہر کو۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں گمراہ نہیں ہونا ہے۔ ہاللیلویا، نکالے میرے ساتھ، گمراہ ہم کیسے نہیں ہو سکتے؟ لوکا 17واں باب نکال لیں۔ لوکا 17واں باب، جی غور سے دیکھیے گا۔ لوکا 17واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ اب ہم گمراہ کیسے ہو رہے ہیں؟ کیسے ہم ایزیلی گمراہ ہو جاتے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا، خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ کہیں گے دیکھو یہاں ہے، دیکھو وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے، غور سے ذرا اسے دیکھیں، دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے، دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان میں ہے۔ درمیان میں وہ ہے جو یسوع مسیح ہے، جسے خدا نے آسمان سے بھیجا ہمارے لیے، اور وہ خوشخبری لے کر آیا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے آدم، وہ گناہ جو تو نے باغ عدن میں کیا تھا، میں نے اسے پھر سے بحال کر دیا ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی باپ کی وہ خوشخبری ہے جو تعلق ہمارا باغ عدن سے ٹوٹ چکا تھا، جس بادشاہی سے ہم باہر ہو گئے تھے، جس بادشاہی سے ہم باہر نکال دیے گئے تھے، جب وہ درمیانی آ گیا تو اس نے اس بادشاہی کو ہمارے درمیان پھر سے قائم کر دیا۔ کیونکہ فریسی کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی؟ وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہی ایسے ہوگی کہ بادشاہ آگے آگے ہوگا، اس کی رعایا پیچھے پیچھے ڈھول ڈمکے کر رہی ہوگی۔ نہیں، اس نے کہا نہیں، دیکھو جس نے اس سر کو کچلنا ہے
وہ تمہارے درمیان میں ہے، وہ بادشاہی تمہارے درمیان میں ہے۔ بادشاہی خدا کی قربت ہے، بادشاہی خدا کی حضوری ہے، بادشاہی خدا کی پریزنس ہے، اور وہ پریزنس کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار تالیاں خدا ان کے لیے بجا دیں۔ اب جو وہ آدم ہم وہاں دیکھتے ہیں، اس نے تو اس بادشاہی کو بنائے نہ رکھا، لیکن یہ آدم جو خدا تھا وہ خود آیا اور اس نے اس بادشاہی کو پھر سے بحال کر دیا۔ ہاللیلویا۔ اب اس نے لوگوں کو کنفیوز کیسے کر رکھا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی بھی، یہودی کہتے ہیں کہ شاید ابھی بھی کوئی بادشاہ آنے والا ہے، کیونکہ وہ جو بادشاہ ایکسپیکٹ کرتے تھے، ان کی جو سوچ تھی کہ جو ان کا بادشاہ آئے گا وہ ان کو دنیا کی غلامی سے آزاد کرے گا۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ جو بادشاہ ان کے لیے آئے گا وہ ان کو دنیا کی غلامی سے کیا کرے گا؟ اس لیے تو وہ یسوع سے کہتے تھے، ہیرودیس یسوع سے کیا کہتا ہے کہ کیا تو مجھ سے بادشاہی کو چھیننے آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، نیور۔ اگر میں تجھ سے بادشاہی کو چھیننے آتا تو اس جگہ پر میں نہیں ہوتا، بلکہ میرے سپاہی تیرے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں اس بادشاہی کو لینے تھوڑی آیا۔ ہاللیلویا۔ وہ کس بادشاہی کے لیے آیا تھا؟ جو بادشاہی باغ عدن میں قائم ہوئی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمیں گمراہ نہیں ہو، ہم گمراہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ سنیں غور سے، ہم ٹریپ کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب ہمیں مختلف قسم کے خواب دکھائے جاتے ہیں، جب ہمیں مختلف قسم کی تعلیمات کے اندر الجھایا جاتا ہے، جب ہمیں مختلف گناہ کے اندر پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر ہم بھی ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ہمارا منجی ہمارے درمیان میں ہے، اور وہ بادشاہی ایسی نہیں کہ سپاہیوں کی فوج ہوگی، بلکہ وہ ہمارے درمیان قائم کر دی گئی۔ ہاللیلویا۔ اور وہ بادشاہی کون ہے؟ بولے دلیری کے ساتھ، وہ بادشاہی کون ہے؟ یسوع مسیح اس عدن میں، اس دنیا میں، غور سے سن لیں، اپنی بادشاہی کو قائم کر کے جا چکا ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر، اس عدن کے اندر جو آلودہ ہو گیا تھا، اس کے اندر اپنی بادشاہی کو قائم کر کے جا چکا ہے، کیونکہ اس نے فریسیوں سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی نہ ہوگی جیسی تم سوچتے ہو، بلکہ خدا کی بادشاہی کہاں ہے؟ تمہارے درمیان میں ہے۔ اس بادشاہی کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عدن دنیا کو پیش کر رہی ہے، حیات کا درخت یسوع مسیح کو پیش کر رہا ہے، اور نیک و بد کی پہچان کا درخت ابلیس کی طرف اشارہ ہے۔ اب حیات کا درخت یہاں پر بادشاہی کو قائم کر کے جا چکا ہے۔ دوسری بات، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اس بادشاہی کو اپنے اندر محفوظ کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس بادشاہی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر محفوظ کرنا ہے۔ لوکا، کیونکہ لوکا اس بادشاہی کو کلیئرلی کھول کر بتاتا ہے۔ لوکا 12واں باب نکال دیں، بادشاہی ہمارے اندر کیسے محفوظ رہے گی؟ جی، لوکا 12واں باب اور اس کی
31वीं आयत गौर से सुनिए, 31वीं और 32वीं 2 आयत पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, बल्कि मैं चाहता हूँ कोई बुलंद आवाज से, खुरम आप जरा पढ़ने में रहनुमाई करें। 31वीं आयत क्या लिखा है? आप उसकी बादशाही की तलाश में रहो, जी। ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐ छोटे गले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। आमीन। बस 32 31 जी भाई खुरम जरा बुलंद आवाज से पढ़े 31वीं आयत से, जरा 31वीं आयत नीचे कर दे बुलंद आवाज से। आओ उसकी बादशाही की तलाश में रहो, तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐ छोटे गले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। वेरी सिंपल, कोई इसमें मुकाशफा नहीं है। हालेलुया, जोरदार तालियां इन आयत के लिए। पहली बादशाही जो आदम को दी गई वो कमजोर हो गई, उसने गुनाह के सबब से उस बादशाही को खो दिया। लेकिन ये जो आदम आता है ये कहता है, ऐ छोटे गले घबरा मत, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि बादशाही तुम्हें दी जाए। बाप ये चाहता है कि उसका इकलौता, उसका बेटा जिसके अंदर अलहुयत की सारी मामूरी है, वो ये हमें सौंप दे, ताकि अब कोई इब्लीस हमें ट्रैप करने की कोशिश करे तो उसका बेटा, उसका इकलौता हमारे आगे खड़ा हो, हमारे इर्द गिर्द खड़ा हो, हम उसके अंदर हो। अब कोई इब्लीस हमें ट्रैप ना कर सके, क्योंकि उसके बेटे को उसने कोशिश की। कहते हैं अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई क्या कर, नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। उसने उसे भी ट्रैप करने की कोशिश की, वो कहता नहीं, ये अब मुश्किल है। हालेलुया, उसे कोई ट्रैप नहीं कर सकता, उसे कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि वो बाप का इकलौता है। वो आदम खुदा के हुक्म से टल सकता है, लेकिन ये आदम खुदा के हुक्म से हरगिज टल नहीं सकता, और ना वो टला है। इसलिए वो बादशाही हमारे दरमियान कायम करके जा चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमें करना क्या है? कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूं। जो बादशाही खुदा ने कायम की वो बाग़ अदन के अंदर थी। वो बादशाही टूट गई, लेकिन टूटी तो खुदा ने उसका हल उसके पास था। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आता है, ये सारा खुदा का, हमारा एक कज़न था, वो कहता था ये सारा खुदा का प्लान था, इंसान से गुनाह करवाना, उसके बेटे का ना, कहते ये सारा खुदा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिद्दत है, ये गलत सोच है अगर आपके अंदर आती है। आपका बेटा जब छोटा होता है तो आप उसका सारा फ्यूचर समझ नहीं लेते। आपको पता नहीं होता जब ये 3 महीने का होगा तो मैंने इसके लिए क्या करना है, जब ये 4 महीने का होगा तो मैंने इसके लिए क्या करना है, जब ये 5 महीने का होगा तो मैंने इसके लिए क्या करना है, जब ये 1 साल का होगा, जब ये 3 साल का, जब ये 2.5 साल का होगा तो मैंने इसे कौन से स्कूल में डालना है। आप बाप होते हुए, लिखा तुम बुरे होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप, वो आसमानी बाप जानता था कि जिस आदम से मैं प्यार करता हूँ ये गुनाह में पड़ जाएगा, इसलिए उसने उस दुनिया को बनने से पहले ही उसने वो बर्रा उसके लिए पहले ही बना दिया था। हालेलुया। इसलिए खुदा वहां पर नबूवत करता है। ये जो हमें पैदाइश में नबूवत नजर आती है ना, खुदा उसे कहता है कि सो तूने ऐसा किया। पहली नबूवत बाइबल मुकद्दस के अंदर, परफेक्ट नबूवत बाइबल मुकद्दस के अंदर जो हमें नजर आती है, नबूवत वो नहीं है कि पादरी आपको आपका टेलीफोन नंबर बता रहे हैं, आप कह रहे हैं वाह जी वाह क्या पादरी है,
نبوت وہ نہیں ہے، نبوت یہ ہے جو خدا یہاں کر رہا ہے 14ویں آیت پیدائش میں کہتا ہے 15ویں آیت میں، اور میں تیرے اور تیری عورت کے اور تیری نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا. یہ خدا نبوت کر رہا ہے، وہ تیرے سر کو کیا کر دے گا؟ کچل دے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب کنکلوژن ہے کیا؟ غور سے سن لیں. یہ واقعہ ہے جسے ابلیس نے گناہ کے سبب سے آلودہ کر دیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اپنی بادشاہی کو پھر سے قائم کر دیا. ہاللیلویا. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ الجھنا نہیں ہے. الجھ جاتے ہیں، بڑی جلدی سے الجھ جاتے ہیں. پادری کوئی اگر کوئی ایسا XYZ ہمارے ساتھ ہمیں مل جائے نا، ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. نہیں، خدا نے جو بادشاہی باغ عدن میں قائم کی تھی اس نے اسے پھر سے بحال کر دیا. ہاللیلویا. یہ بائبل کا نچوڑ ہے، غور سے سن لیں. حاصل کلام ہے یہ بائبل کا، کہ اس نے جو باغ عدن کے اندر آسمان کی بادشاہی قائم کی تھی، جسے گناہ کے سبب سے جو ہے وہ آدم اس میں سے باہر نکال دیا گیا تھا، اب اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ بادشاہی پھر سے بحال کر دی گئی ہے. اب جو ہمیں لوگ ڈراتے ہیں کہ 656 کی مہر آئے گی، یہ آئے گی، وہ آئے گی، جنگ ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. سب غلط تعلیمات ہیں. نکالنے میرے ساتھ مکاشفہ. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں مزید خدا کی ہمیں کوئی خدا کے کلام میں الجھا سکے. 12واں باب غور سے سنیں. مکاشفہ 12واں باب. اب ہوا کہ کنکلوژن سن لیں، حاصل کلام سن لیں. بادشاہی قائم ہو چکی ہے، بیٹا بادشاہی کو قائم کر کے جا چکا ہے. اب جب وہ دوبارہ آئے گا تو اپنی کلیسیا کو باپ کے حضور پیش کرے گا. وہ باپ کی بادشاہی ہوگی. ہاللیلویا. وہ باپ کی بادشاہی ہوگی جہاں بیٹا پیش کرے گا. اب حاصل کلام سن لیں. مکاشفہ 12واں باب 7ویں آیت سے پڑھنے لگا ہو، سن لیں. پھر آسمان پر لڑائی ہوئی. میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی. اب جب یہ سب کام ہو چکا، جب یسوع مسیح کا کفارہ کامل ہو چکا، جب یسوع مسیح نے اپنا کفارہ دے دیا، تو آسمان پر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ایک لڑائی کو دیکھ رہے ہیں. وہ انہوں نے ان میکائیل کے ساتھ، خدا کے فرشتوں کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ شیطان اور اژدہا اس میں کامیاب نہیں ہوا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ہمیں باغ عدن کے اندر نظر آیا. جب ہمیں کوئی پرانی چیز نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ تو وہی پرانی ہے. بائبل کہتی ہے وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا ہے، اور اس کے فرشتے اس کے ساتھ گرا دیے گئے ہیں. اب ابلیس کا، اب اس اژدہا کا کوئی زور نہیں ہے. وہ اسپرچل وارفیئر ہار چکا ہے. وہ جنگ، روحانی جنگ ہار چکا ہے جو یسوع مسیح نے اسے ہرائی ہے، اور اسے آسمان سے نیچے زمین پر کیا کر دیا گیا ہے؟ گرا دیا گیا ہے. پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز سنی. اب آسمان گواہی دے رہے ہیں، غور سے سن لیں سب. 10ویں آیت. اور پھر میں نے آسمان سے یہ بڑی آواز سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات، آگے پڑھ دیں، خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو، تھوڑا اوپر کر دیں، الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگاتا تھا، گرا دیا گیا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. زوردار تالیاں خدا ان کے لیے بجا دیں. اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ انسان گنہگار ہے، آدم گنہگار ہے، اسے کہیں نہیں، خدا کے بیٹے نے اس کا مول ادا کر دیا ہے. اس نے اس بادشاہی کو پھر قائم کر دیا ہے، اسے آسمان سے گرا دیا گیا ہے. آگے سن لیں.
11ویں آیت ذرا کرتے اوپر. اب سیف کیسے ہیں؟ اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر کیا آئے؟ کون سا برا ہے؟ کون سا برا ہے یہ؟ یسوع مسیح نے آپ کو اپنے خون کے اندر کیا کر لیا ہے؟ چھپا دیا ہے. ہاللیلویہ. کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. اس کے بعد پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں نکلا ہے. وہ کیا ہے؟ بڑے قہر میں نکلے ہیں. خشکی اور تری تم پر افسوس کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا وقت ہے. کتنا وقت ہے اب ابلیس کے پاس؟ کتنا بائبل کہتی ہے تھوڑا سا وقت. اب وہ بکلا چکا ہے. لیکن جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کا ہے جس نے اسے شکست دی ہے. ہاللیلویہ. زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجا دیں. اور غلط تعلیمات پر کان لگانا چھوڑ دیں. کوئی 666 کی مور نہیں ہے. یہ اخیر زمانہ ہے. خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہی قائم کر کے جا چکا ہے، اور اس کی بادشاہی کتنے قائم رہتی ہے؟ جو اپنے آپ کو یسوع مسیح کے خون کے اندر قائم کرتے ہیں. کیونکہ وہ بادشاہی جو ہے وہ باغ عدن میں خدا نے آدم کے لیے قائم کی تھی. کیسے ہو سکتا تھا کہ ابلیس اسے اپنے قبضہ میں رکھتا؟ اس لیے اس نے اس سے سارے اختیار کی وہ کنجیاں جو ابلیس سنبھالے پھرتا تھا، اس نے اس سے کیا کر لی ہے؟ واپس لے لی ہے. اور اس نے اس باغ عدن کی بادشاہی کو پھر سے بحال کر دیا ہے. اب جو بادشاہی قائم کی جائے گی وہ آسمان پر کی جائے گی، جہاں اس کا جانا ناممکن ہے. زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجا دیں. کیونکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں میں یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے قائم رہتا ہے. آمین آمین آمین. ایک بار پھر زوردار تالیاں خداوند کے لیے. باغ عدن خدا کی بادشاہی ہے. یہاں بھی اس کی بادشاہی ہے، وہاں بھی اسی کی بادشاہی ہے. زمین کے نیچے چلے جائیں تو وہاں بھی اسی کی بادشاہی قائم ہے، کیونکہ اس کے بیٹے نے مول ادا کر دیا. ہاللیلویہ. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، شکر گزاری کرنا شروع کریں. خدا کے حضور، خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرنا شروع کریں. وہ اس زمین پر اپنی بادشاہی کو قائم کر کے جا چکا ہے. ہمارے درمیان رہی وہ بادشاہی. ہمارے درمیان ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا کہ جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہوتا ہے. آئے شکر گزاری کریں.